لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبابه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل علی سیدنا محمد. رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر. رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر. محمد تو سلطان ہے کل انبیاء کے، صحابہ کا سلطان صدیق اکبر. اور جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. واجب الاحترام انتہائی معزز سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے اس محلہ میں اپنے برادر مکرم محترم جناب بھائی حبیب اللہ صاحب اور بھائی شرجیل صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مرتے دم تک حق والوں کے ساتھ کھڑے رہنے، ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سردی تو بہت زیادہ ہے، لیکن جن شخصیات کے نام پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے جب مشن حق کو چن لیا تو پھر سردی نہ دیکھی، گرمی نہ دیکھی، ہر طرح کے حالات کو برداشت کر کے محمد مصطفیٰ کا ساتھ دیا تھا. ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، سردی ہو تب، گرمی ہو تب،
حالات ٹھیک ہوں تب یا خراب ہوں تب انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ ہم ہر دور میں بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل حمد و نعت بسلسلہ یوم وفات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یوم وفات کے حوالے سے سجائی گئی ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کی عظمت کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آپ سارا سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، ان کی اہل بیت، ان کے صحابہ کی عظمت اور مقام سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا ہر فرد اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، آقا کی جماعت کا ہر فرد محفوظ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ محفوظ ہے۔ اب سب ساتھی بولیں گے تو میں اپنی بات کو جلدی ختم کر لوں گا، اور اگر آپ خاموش بیٹھے رہے آپ کو سردی بھی زیادہ لگے گی اور بات بھی ختم نہیں ہوگی۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ آخر والے حضرات بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسے آپ سبحان اللہ کہتے رہے تو آپ کچھ ہی دیر بعد محسوس کریں گے کہ آپ کو پسینہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو بات اچھی لگی کیا کہنا ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا ہر فرد، وہ اہل بیت میں ہو، صحابہ میں ہو، وہ محفوظ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں، شریعت میں، نبی کے فرمان میں محفوظ کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے حبیب نے اسی لیے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے کسی ایک کی اتباع بھی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے بھائی؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑے رکھنا ہے۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جس شخصیت کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کا ذکر، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے اس سردی میں آپ اور میں اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنے کمروں کو چھوڑ کر، ہیٹروں کو چھوڑ کر اس سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخصیت کہ جس شخصیت کو اللہ رب العزت نے میرے نبی کا قرب نصیب فرمایا، اور میں سیرت حلبیہ میں پڑھ رہا تھا، بہت ہی خوبصورت بات لکھی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اس کی ایکو کم کر دیں، آواز کھول دیں، ایکو کم کر دیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں میرے نبی کا نور رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا بھائی؟ نور رکھ دیا۔ اب دنیا کے جتنے بھی فرشتے تھے وہ سارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیچھے آئے اور کھڑے ہو کر کے اس نور کا دیدار کرنے لگے۔ حضرت آدم نے اللہ سے سوال کیا، اللہ بتا تو صحیح کہ یہ فرشتے میری کمر کے پیچھے کیا کر رہے ہیں، یہ فرشتے کون سی چیز دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، یہ آپ کے پیچھے اس نور کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نور کی خاطر میں نے اس زمین و آسمان کو بنایا، جو آپ کی اولاد میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند مقام والا شخص ہوگا، جسے دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے یاد کرے گی، اس شخص کا نور میں نے آپ کی پشت میں رکھا ہے۔ یہ سارے فرشتے اس کو دیکھنے کے لیے تمہاری پشت کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا اللہ، اگر میں ایک بات کہوں تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ رب نے فرمایا، آدم بولو، کیا بولتے ہو؟ فرمایا، یا اللہ، اس کو میرے کسی سامنے والے حصے میں لے آؤ تاکہ فرشتے میرے پیچھے نہیں میرے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ نے وہ نور آدم کی پیشانی سے نکال کر، آدم کی پشت سے نکال کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ سارے فرشتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آگے اور کھڑے ہو کر کے اس نور کو دیکھنے لگے۔ حضرت آدم نے پھر فرمایا کہ یا اللہ، اس نور کو میرے کسی جسم کے ایسے حصے میں رکھ دیجئے کہ جس کو میں بھی دیکھ سکوں۔ اللہ نے پیشانی سے وہ نور نکال کر
کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی شہادت والی انگلی میں رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس نور کا دیدار کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تو آدم علیہ السلام کی دوسری انگلی بھی روشن ہو گئی۔ پوچھا اللہ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ نور تو محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ ساتھ والا نور کس کا ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ یہ جو دوسری انگلی میں نور ہے یہ کون سا نور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ تیری شہادت والی انگلی میں محمد مصطفیٰ کا نور ہے اور دوسری انگلی میں ابو بکر صدیق کا نور ہے۔ کس کا نور ہے بھائی؟ ابو بکر صدیق کا نور ہے۔ پھر کتاب میں لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام کی باقی تینوں انگلیاں بھی روشن ہوئیں۔ فرمایا یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری تیسری انگلی میں حضرت فاروق اعظم کا نور ہے، چوتھی میں حضرت عثمان کا نور ہے، پانچویں میں حضرت علی کا نور ہے۔ تو ابو بکر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے عالم ارواح میں بھی میرے پیغمبر کے ساتھ رکھا اور عالم برزخ میں بھی میرے پیغمبر کے ساتھ ہیں، جنت میں بھی ابو بکر میرے پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا بھائی؟ پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم اس شخصیت کا تذکرہ اور ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک سے ان کی افضلیت پر ایک دلیل آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر مختصر بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج ابو بکر صدیق کی افضلیت کو ٹھکرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب امت میں افضل فلاں شخص ہے، فلاں افضل ہے، فلاں مقام والا ہے، فلاں مرتبے والا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء اہل سنت دیوبند کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہم کسی کی شان کسی کے مقابلے میں لا کر بیان کرتے نہیں۔ بولے بھائی مقابلے میں بیان کرتے نہیں۔ ہم ہر کسی کی شان، ہر کسی کا مقام، ہر کسی کا مرتبہ، اس کی افضلیت اس کے مقام پر رکھ کر بیان کرتے اور وہی کچھ بتاتے ہیں جو رب کے قرآن میں ہے یا محمد کے فرمان میں ہے۔ کہاں پر ہے بھائی؟ رب کے قرآن میں یا محمد کے فرمان میں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اس امت میں آقا کے بعد سب سے افضل بنایا ہے۔ کیا بنایا بھائی؟ بولیں سب بولیں بھائی، سب سے افضل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، مقام والا بنایا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں صدیق اکبر افضل نہیں ہے، فلاں صحابی افضل ہیں، فلاں اہل بیت کا شخص افضل ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں۔ آج طالب علم اپنی کلاس میں بیٹھا ہو، کوئی مسئلہ سامنے آ جائے، وہ سب سے پہلے قرآن کو کھولتا ہے اور قرآن میں دیکھتا ہے یہ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو سارے طالب علموں کو مسئلہ بتاتا ہے، سارے علماء کو مسئلہ بتاتا ہے، سارے مفقہین مدرسین کو مسئلہ بتاتا ہے، مفتیان کو مسئلہ بتاتا ہے۔ ذرا آج مجھے بھی بتانا کہ اس امت میں اعلیٰ ہونے کا معیار کون سا ہے، اس امت میں مقام کا، مرتبے کا معیار کیا ہے، افضلیت کا معیار کیا ہے۔ ہم کس کو دیکھیں کہ اس امت میں آقا کے بعد افضل کون ہے، مقام والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں افضل وہ ہے، تم میں پرہیزگار جو ہوگا وہ سب سے بڑا افضل ہوگا، تم میں متقی افضل ہے، تم میں تقوی والا اعلیٰ ہے، تم میں تقوی والا مقام والا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو نے یہ تو بتا دیا کہ متقی افضل ہے، تو نے یہ تو بتا دیا کہ متقی اعلیٰ ہے، تو نے یہ تو بتا دیا کہ متقی مقام والا ہے، ذرا اب مجھے یہ بھی بتانا کہ تیری نظر میں متقی ہے کون، تیری نظر میں تقوی والا ہے کون، تیری نظر میں پرہیزگار ہے کون؟ تو نے تو سارے صحابہ کو کہا کہ جب اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تو ان میں تقوی تھا، سارے صحابہ تقوی والے ہیں، ان میں بڑا تقوی والا کون ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم پہچان لیں ہاں بھائی اس امت میں حضور کے بعد یہ سب سے مقام والا ہے، یہ سب سے مرتبے والا ہے، یہ سب سے عظمت والا ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو قرآن کہتے جا ذرا دیکھ، پیغمبر کے در پہ جا، آقا کے در پہ نظر دوڑا۔ آقا نے جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدا کو بلند کیا تو وہ ایک شخصیت تھی کہ جس کو دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر پیغمبر کے
قدموں میں آ گیا، اور پیغمبر کے قدموں میں آنے کے بعد ابو بکر نے کہا تھا آقا میری 3 خواہشیں ہیں، میری 3 آرزویں ہیں، میری 3 جستجویں ہیں۔ آقا نے کہا ابو بکر بتا تو صحیح نا تیری پہلی خواہش کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں آقا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، خرچ کرنے والا ہاتھ محمد الرسول اللہ کا ہو۔ آقا ابو بکر بتائیے تمہاری دوسری خواہش کون سی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں آقا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو، محمد مصطفیٰ کا بستر ہو۔ ابو بکر اپنی عزت محمد مصطفیٰ پہ نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ ابو بکر بتائیے تو صحیح نا آپ کی تیسری خواہش کون سی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں آقا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر صدیق کی ہوں، چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو، دیدار کرنے والا ابو بکر ہو، دکھانے والا چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو۔ یہ پہلی خواہش جو مال کی خواہش تھی، ابو بکر نے اس خواہش کو یوں پورا کیا کہ جب اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم ابو بکر کے پاس تھے۔ ابو بکر نے کوئی گھر پہ نہیں چھوڑا، اٹھا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا، ہر چیز لٹانے لگ گیا، قربان کرنے لگ گیا، ہر چیز دینے لگ گیا۔ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ حضرت بلال کو جب تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا جاتا ابو بکر سے برداشت نہ ہوا، ابو بکر نے بلال کو آزاد کروایا۔ حضرت ابو نافع کو جب کوڑے مارے جاتے حضرت ابو بکر سے برداشت نہ ہوا، حضرت ابو بکر نے ان کو بھی آزاد کروایا، غلاموں کو آزاد کروایا، محمد مصطفیٰ پر مال لٹانا شروع کیا۔ مکہ کے لوگوں نے باتیں شروع کی، کسی نے کہا کہ ابو بکر بڑا بننے کے لیے کر رہا ہے، کسی نے کہا کہ ابو بکر چودھری بننے کے لیے کر رہا ہے، کسی نے کہا کہ ابو بکر صدیق وڈیرا بننے کے لیے کر رہا ہے۔ ابو بکر نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جب بات ابو بکر کے باپ تک پہنچی، باپ نے ابو بکر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیٹا میں نے تجھے مال دیا تھا تجارت کے لیے، میں نے تجھے مال دیا تھا تجارت کے لیے، کپڑا خریدنے کے لیے، دکانیں بنانے کے لیے، لیکن مجھے کیا پتا چل رہا ہے کہ تو مال قربان کر رہا ہے۔ اس محمد عربی کے کہنے پر کبھی کسی غلام کو آزاد کرواتا ہے، کبھی کسی غلام کو آزاد کرواتا ہے۔ باپ کی بات ابو بکر سے برداشت نہ ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو بکر پیغمبر کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ گئے، فرمایا آقا دنیا کے لوگ مجھے باتیں کرتے تھے، پرواہ نہیں ہے، دنیا کے لوگ تانے دیتے تھے، پرواہ نہیں ہے، لیکن آج میرا باپ جس نے مجھے پال کے بڑا کیا، میرا باپ جس نے مجھے دولت دی، جس نے مجھے مال دیا، جس نے مجھے نام دیا، وہ باپ بھی کہتا ہے کہ ابو بکر مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میرے پیغمبر ابو بکر کو کوئی وصیت کرتے، اس سے پہلے کہ میرے پیغمبر ابو بکر کو کوئی تسلی دیتے، کوئی بات کہتے، رب سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ وہ ابو بکر جس نے سب سے پہلے میرے محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی اگر اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے تو ابو بکر آپ کا امتی ہے، اگر اللہ نے آپ کو امام بنا دیا ہے تو ابو بکر آپ کا نمازی ہے، اگر اللہ نے آپ کو خطیب بنا دیا ہے تو ابو بکر آپ کا مخاطب ہے۔ وہ ابو بکر آج پریشان ہے۔ رب نے جبرائیل کو کہہ دیا جبرائیل جا ذرا اتر کر کے میری طرف سے ابو بکر کو تسلی دے کر آ، میری طرف سے ابو بکر کو دلاسا دے کر آ۔ جبرائیل پیغمبر کے دربار میں آئے اور وہ کیا لے کر آئے تھے؟ وہ کون سی آیت تھی؟ وہ یہی آیت تھی کہ وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ محبوبہ یہ جو مال خرچ کرنے والا ہے یہ بڑا متقی ہے۔ اتقا کہہ کر بتایا جو سب سے بڑا متقی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو پتہ چلتا ہے ایک طرف قرآن کہے متقی اعلیٰ ہے، ایک طرف قرآن کہے متقی افضل ہے، ایک طرف قرآن کہے متقی مقام والا ہے، دوسری طرف قرآن کہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اے ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرے مقام پہ قربان جاؤں، تیرے مرتبے پہ قربان جاؤں، تیری امامت
ذات پہ قربان جاؤں، تیری خلافت پہ قربان جاؤں۔ رب کا قرآن بتاتا ہے کہ اس امت میں میرے نبی کے بعد جو سب سے افضل ہے، جو سب سے مقام والا ہے، جو سب سے مرتبے والا ہے، وہ کوئی اور نہیں، پیغمبر کا یار، پیغمبر کا ہمسفر، عائشہ کا بابا، یار غار، یار مزار ابو بکر صدیق ہے۔ مقام والا کون ہے بھائی؟ سارے بولیں، سارے بولیں، ایسے نہیں، سارے بولیں، کون ہے بھائی؟ حضور کے بعد اس امت میں افضل کون ہے؟ حضور کے بعد اس امت کا امام کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے، دلائل اور بھی بہت سارے ہیں، وقت انتہائی کم ہے۔ ابو بکر نے 3 خواہشیں کی۔ کتنی خواہشیں بھائی؟ سب بولیں، آخر والے نہیں بول رہے۔ کتنی خواہشیں کی بھائی؟ 3 خواہشات کی۔ پہلی خواہش یہ تھی کہ اے اللہ کے حبیب، مال میرا ہو، خرچ کرنے والا ہاتھ کس کا ہو؟ سارے بولے، سارے بولے، مال میرا ہو، خرچ کرنے والا ہاتھ کس کا ہو بھائی؟ ابو بکر آقا کا ہو۔ ابو بکر نے پھر مال ایسا خرچ کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے دیا۔ آپ اسلام کی بنیادوں میں دیکھیں تو ابو بکر کا مال نظر آئے گا، اسلام کے عروج میں دیکھیں تو ابو بکر کا مال نظر آئے گا، اسلام کے جہاد میں دیکھیں تو ابو بکر کا مال نظر آئے گا۔ مسجد نبوی کے خریدنے کے وقت حضور علیہ السلام نے جس کا مال خود لے کر کے اپنا مال سمجھ کر کے لگایا، وہ مال ابو بکر صدیق کا تھا۔ کس کا تھا بھائی؟ ابو بکر صدیق کا تھا۔ تو یہ خواہش اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کی یوں پوری کی۔ اور دوسری خواہش تھی کہ اے اللہ، اے محبوبہ، اے اللہ کے حبیب، آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ محمد الرسول اللہ کا ہو۔ کس کا چہرہ ہو بھائی؟ محمد الرسول اللہ کا ہو۔ آئیے آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے یہ دوسری خواہش ابو بکر کی کس انداز میں پوری کی۔ وہ ہجرت کی رات کہ جس رات ساری دنیا کو میرے نبی، میرے اللہ نے سلا دیا، سارے صحابہ کو حکم دے دیا کہ جاؤ مکہ سے مدینہ ہجرت کر لو، کسی کو نہیں روکا۔ صرف مکہ میں 2 صحابہ تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں صحابہ کو روک کر پیغمبر کو روکا۔ آج دیکھا جائے کہ جناب، آج اس رات میں کہ جس رات دشمن باہر کھڑا ہے، آج اس رات میں کہ جس رات ابو جہل، آج بڑے بڑے مکہ کے سردار، آج بڑے بڑے مشرکین کے سردار تلواریں لیے ہوئے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، آج کیا ہوگا؟ آج محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے، آج آقا دو جہاں کو مارنے کا منصوبہ بن چکا ہے، پیغمبر کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ دنیا میں مکہ المکرمہ میں ایک محمد مصطفیٰ ہیں، ایک علی المرتضیٰ ہیں، ایک صدیق اکبر ہیں۔ آج ذرا دیکھو تو صحیح نا، اس محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کس کے حوالے کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے، حضرت علی کو بستر پر لٹایا، ابو بکر کے دروازے پر گئے۔ آپ روایات اٹھا کر کے دیکھیں، جب ابو جہل کو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر موجود نہیں ہے، تو ابو جہل نے سب سے پہلے جس گھر کی طرف دوڑ لگائی تھی، وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق کا تھا۔ کیونکہ ابو جہل کو بھی یہ بات پتا تھی کہ میرے نبی اگر کسی کے یار ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہے، میرے نبی کسی کے دوست ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہیں، میرے نبی اپنی مدد کے لیے کسی کے گھر جا سکتے ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کون ابو جہل؟ کہ جس ابو جہل کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا کہ یہ ابو جہل وہ فرعون سے بڑا فرعون ہے جو موسیٰ کا فرعون تھا، اس سے بڑا بے ایمان ہے، اس سے بڑا کذاب ہے، اس سے بڑا لعنتی ہے یہ ابو جہل، کہ جب وہ فرعون دنیا سے جانے لگا اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کے منہ میں مٹی دے کر کے اس کی زبان کو بند کر دیا، اس کی بات کو ختم کر دیا، اس کی زبان کو بند کر کے کہا اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ ابو جہل اتنا بڑا لعین تھا، اتنا بڑا بے ایمان تھا کہ جب ابو جہل کی گردن کاٹی جانے لگی تو ابو جہل نے کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتا چلے مکہ کے سردار کی گردن تھی۔ یہ ابو جہل جس کو میرے نبی بھی بے ایمان کہیں، یہ ابو جہل جس کو میرے نبی بھی کذاب کہیں، یہ ابو جہل جس کو میرے نبی بھی کافر کہے، یہ ابو جہل بھی سمجھتا تھا کہ اگر کوئی میرے نبی
نبی کا دوست ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ ابو جہل بھی مانتا تھا اگر آقا کا کوئی یار ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور آج 1400 سال کے بعد میرے نبی کے ساتھ ابو بکر کو روزے میں سوتا دیکھنے کے بعد بھی کوئی بے ایمان، کوئی کذاب، کوئی لانتی اٹھ کر کہے میرے نبی کا یار ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر ایمان والا نہیں ہے، ابو بکر مومن نہیں ہے، ابو بکر ایماندار نہیں ہے، پھر مجھے بھی کہنے کا حق حاصل ہے کہ وہ ابو جہل تھا جو آقا اور ابو بکر کی یاری کو مانتا تھا، اور آج کا ابو جہل آقا اور ابو بکر کی یاری کو نہ مانے۔ ابو جہل سے بڑا بے ایمان ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کو ساتھ لے کر کے نکلے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہجرت کا وقت لمبا واقعہ ہے، وقت انتہائی کم ہے، مختصر جھلکیاں دیکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب غار کے دہانے میرے نبی پہنچے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے غار کی صفائی شروع کی۔ کیا کیا بھائی؟ سارے بولے کیا کیا بھائی؟ صفائی شروع کی۔ کبھی غار سے کنکریاں اٹھائیں، کبھی جانوروں کو نکالا، کبھی کیڑوں کو نکالا۔ پھر ابو بکر نے دیکھا کہ جو سوراخ ہیں آج ان سوراخوں کو بھی بند کیا جائے۔ میں قربان جاؤں، سارا کچھ صاف کرنے کے بعد ابو بکر نے صدا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیے، غار صاف ہو چکا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ غار صاف ہو چکا، پاک ہو چکا۔ یا رسول اللہ ساری کنکریاں نکال دی، سب کچھ نکال دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں تمام انسانوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہ دے سکا، جس کے احسان کا بدلہ نہ دے سکا۔ کل قیامت کے دن اللہ سے ابو بکر کے احسان کا بدلہ لے کر کے دوں گا۔ لیکن یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابو بکر نے غار کو صاف کیا، غار کو پاک کیا، اور صاف اور پاک کرنے کے بعد اندر سے صدا دی کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، غار پاک ہو چکا، غار صاف ہو چکا۔ شاید میرے نبی نے ابو بکر کے اس احسان کا بدلہ اس انداز میں دیا۔ جڑا والے کو لوگو آؤ سنو، ایمان تازہ کرو۔ جب میرے نبی کا یہ یار ابو بکر صدیق دنیا سے جانے لگا، ابو بکر صدیق نے فرمایا اے لوگو سنو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری چارپائی کو اٹھا کر محمد مصطفیٰ کے روزے کے باہر رکھ دینا، اور اندر سے آواز آ جائے تو مجھے دفنا دینا، وہاں رکھ کر پوچھ لینا کہ اندر دفنایا جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگر آواز آ جائے مجھے اندر دفنا دینا، اگر آواز نہ آئے مجھے اٹھا کر جنت البقیع میں دفنا دینا۔ گویا صحابہ نے یوں ہی کیا۔ ابو بکر دنیا سے گئے، ابو بکر کی چارپائی اٹھا کر کے پیغمبر کے روزے پہ رکھ دی، اور صدا کی آواز کے انتظار کیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح نا آج کوئی ابو بکر کو اندر بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا، آج کوئی ابو بکر کو پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا۔ وہ احسان جو ابو بکر نے میرے پیغمبر پہ کیا تھا کہ غار کو صاف کر کے آواز دی تھی اے آقا اندر تشریف لے آئیے، غار صاف ہو چکا ہے، غار پاک ہو چکا ہے۔ آج ابو بکر کی چارپائی روضہ رسول کے باہر ہے، اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیبی الی الحبیب، کہ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیا جائے، ابو بکر کو اندر دفنا دیا جائے۔ مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ میرے نبی نے ابو بکر کو یوں دیا، گویا کہ میرے نبی نے صدا لگاتے ہوئے کہا اے ابو بکر یاد کر، تو نے غار کو صاف کر کے کہا تھا، آقا غار صاف کر دیا۔ تو نے غار کو پاک کر کے کہا تھا، آقا غار پاک کر دیا۔ تو نے غار کو پاک کرنے کے بعد مجھے صدا دی تھی کہ آقا تشریف لے آئیے، غار صاف ہو چکا ہے۔ اے ابو بکر آج تیرے اس احسان کا بدلہ میں اس انداز میں دے رہا ہوں کہ اے میرے ابو بکر، اے میرے یار، اے میرے جگر، اے میرے دوست، آئیے تشریف لے آئیے، آپ کی بیٹی کے حجرے کو آپ کے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے بھائی؟ جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں کون ہے بھائی؟ بولے بولے سارے بولیں بھائی، غار میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ میں دوسری خواہش کو بیان کر رہا تھا کہ دوسری خواہش کیا تھی کہ یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ کس کا ہو؟ بولیں بولیں سب بولیں، چہرہ کس کا ہو؟ محمد مصطفیٰ کا ہو۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بستر موجود، بولیں سارے بولیں، بستر موجود نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں۔ ابو بکر تو وہ ہے کہ جس نے اپنی دستار تک نہ چھوڑی، دستار کو بھی پھاڑ کر غار کے سارے سوراخوں کو بند کیا کہ کوئی موذی اندر آ سکے، کوئی کالا نیلا پیلا اندر آ سکے نہ آ سکے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے وہ غار کے ایک سوراخ پر اپنی ایڑی کو رکھا، اور رکھنے کے بعد میرے نبی کا پہرا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابو بکر کی گود میں میرے نبی کا سر تھا، میرے نبی نے، میرے اللہ نے ابو بکر کی اس خواہش کو، جو خواہش ابو بکر نے کہی تھی کہ اللہ، اے اللہ کے حبیب، میں چاہتا ہوں کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، ابو بکر دیدار کرتا رہے۔ دنیا میں دو موقع ایسے آئے کہ جن مواقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا گیا اور منفرد انداز میں کیا گیا، ایسا انداز بھی کسی نے نہ اپنایا، ایسا میرے نبی کے چہرے کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، ایسے میرے نبی کے چہرے کی حلاوت کو کسی نے محسوس بھی نہ کیا، میرے نبی کے چہرے کی روشنی کو کسی نے محسوس بھی نہیں کیا۔ وہ دو موقع کون سے تھے؟ ایک موقع تھا معراج کی شب، اللہ نے اپنے حبیب کو زمینوں سے اٹھایا، آسمانوں پر لے گیا، آسمانوں سے اٹھایا، عرش پر لے گیا، عرش سے اٹھایا، اپنی کرسی کے سامنے رکھ کر اللہ نے ساری دنیا کو روک دیا، نظام بھی رک گیا، وقت بھی رک گیا، رات کا وقت ہے، ساری دنیا کو سلا کر اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنے حبیب کا دیدار کیا۔ وہاں صرف محمد مصطفیٰ کا چہرہ تھا، یا دیکھنے والی آنکھیں میرے رب کی تھی۔ اور دوسرا موقع یہ تھا کہ اللہ نے ساری دنیا کو سلا کر میرے نبی کو اٹھا کر، ساتھ صدیق کو اٹھا کر غار کے دہانے پہنچایا، صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کر ابو بکر میرے نبی کو لے کر کے غار میں پہنچتے ہیں، ابو بکر کی گود میں میرے نبی کے سر کو رکھ کر گویا میرے اللہ نے کہہ دیا، اے ابو بکر، تو نے خواہش ظاہر کی تھی کہ چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں ابو بکر کی ہوں، لے آج تیرے پاس وقت ہے، دیکھتا جا، دیدار کرتا جا، میں قربان جاؤں۔ وہاں دیکھنے والی میرے رب کی آنکھیں تھی، یا دیدار کروانے والا محمد مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ اور ہجرت کی رات غار میں ساری دنیا سو رہی تھی، ساری دنیا آرام کر رہی تھی، محمد مصطفیٰ کا دیدار ابو بکر کر رہا تھا۔ ابو بکر کے دیدار، ابو بکر نے سب سے زیادہ میرے نبی کا دیدار کیا ہے۔ کس کا دیدار کیا بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور یہ خواہش ایسی تھی کہ جو آج بھی ابو بکر صدیق پوری کر رہے ہیں، آج بھی پوری کر رہے ہیں۔ دنیا میں سونے والے اپنی قبروں میں، وہ جہاں بھی سو رہے ہوں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں یا جنوب میں ہوں، ہر کسی کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے بھائی؟ سارے بولے کس کی طرف ہے؟ بیت اللہ کی طرف ہے۔ لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے، رسول اللہ کی طرف بھی ہے۔ آج بھی ابو بکر غار میں، مزار میں میرے نبی کا دیدار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بھائی؟ دیدار کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ابو بکر کی ہر بات کو پورا کیا، ہر خواہش کو پورا کیا، اور پورا کرتا بھی تو کیوں نہ کرتا۔ ابو بکر وہ تھا کہ جس نے میرے نبی پر ایمان لانے کے لیے میرے نبی سے کوئی سوال کیا، میرے نبی سے کوئی معجزہ مانگا، کوئی دلیل مانگی۔ آقا فرماتے میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، ہر کسی نے دلیل مانگی، ہر کسی نے تردد سے کام لیا، لیکن ابو بکر وہ تھا جس نے کوئی سوال کیا نہیں کیا۔ اور ابو بکر صدیق وہ واحد شخص ہیں کہ جن کو قرآن صحابی رسول کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے بھائی؟ بولے بولے، بات کو ختم کر رہا ہوں، بس آخر پہ صحابی رسول کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اپنے دوست سے، اپنے یار سے غار میں کہہ رہے تھے کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے، اللہ ہمارے، وہ ساتھی کون تھا بھائی؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو جب اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ یہ نبی کا ساتھی ہے، نبی کا دوست ہے، نبی کا یار ہے، نبی کا وفادار ہے۔ آج آپ کے جڑا والے کے اس محلے سے کوئی اللہ کا ولی گزرتا ہے، کوئی بزرگ گزرتا ہے، کوئی بڑا محدث، بڑا مقرر گزرتا ہے،
آپ اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد اچھا کھانا بھی کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد آپ ان کو الوداع کر دیتے ہیں۔ وہ جانے کے بعد اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے بھائی؟ کیا لکھتا ہے؟ کتاب لکھتا ہے، اور اس کتاب میں یہ بھی درج کر دیتا ہے کہ میں جڑاں والا کے فلاں محلے سے گزر رہا تھا، ایک شخص نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد بڑا اچھا خدمت کی، پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ آپ کے پاس یہ کتاب پہنچتی ہے، آپ کتاب کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد جب آپ کی نظر اس لائن پہ جاتی ہے جس لائن پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں جڑاں والے کے فلاں شہر سے، فلاں محلے سے، فلاں گلی سے گزرا، تو ایک شخص نے مجھے روکا، اور روکنے کے بعد میری خدمت کی، مجھے پانی پلایا، میرا ساتھ دیا، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ سے آپ کی خوشی سمائی نہیں جاتی، قابو نہیں ہوتی۔ آپ کتاب لے کر اٹھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا دیکھو تو صحیح نا، یہ میرے اور آپ کے پیر نے جس کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، یہ کوئی اور شخص نہیں، یہ تمہارا باپ ہے۔ آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تو صحیح نا، یہ میرے اور آپ کے ولی نے جس کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے نا، یہ کوئی اور شخص نہیں، یہ میں ہوں۔ آپ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں یارو دیکھو تو صحیح نا، یہ میرے اور آپ کے شیخ نے، میرے اور آپ کے پیر نے، میرے اور آپ کے پیر نے جس کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، یہ جو ان کو کھانا کھلانے والا ہے، یہ جو ان کو پانی پلانے والا ہے، یہ جو ان کو ساتھ دینے والا ہے، یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، یہ میں ہوں۔ پھر میں قربان جاؤں، ابو بکر کی عظمت، ابو بکر کا مقام، ابو بکر کی عزت کیا ہوگی، ابو بکر کا مقام کیا ہوگا، ابو بکر کا مرتبہ کیا ہوگا جب ابو بکر قرآن کھولتے ہوں گے، پڑھتے پڑھتے اس لائن پہ پہنچتے ہوں گے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو خوشی سے جھوم کر اٹھتے ہوں گے۔ کبھی دوستوں کے پاس جاتے ہوں گے، کبھی گھر والوں کے پاس جاتے ہوں گے، کبھی عمر کے پاس جاتے ہوں گے، کبھی عثمان کے پاس جاتے ہوں گے، کبھی علی کے پاس جاتے ہوں گے، اور جا کر کے کہتے ہوں گے یارو دیکھو تو صحیح نا، یہ اللہ نے اپنی کتاب میں جس کو نبی کا یار کہا ہے، یہ اللہ نے اپنی کتاب میں جس کو نبی کا وفادار کہا ہے، یہ اللہ نے اپنی کتاب میں جس کو نبی کا پیارا کہا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، تمہارا یار ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے بھائی؟ ابو بکر صدیق ہے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے، 22 جمادی الثانی کا دن یوم صدیق اکبر ہے۔ کون سا دن ہے بھائی؟ یوم صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جس کے احسان میرے نبی نہ جھٹلا سکے، اور نبی نے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے احسان کا بدلہ میں قیامت کی صبح دوں گا۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ آؤ دیکھو تو صحیح نا، کل بروز محشر ہر کوئی دیکھے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور اس نفس نفسی کے عالم میں کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت آقا اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ کہاں سے اٹھیں گے بھائی؟ اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ اٹھنے کے بعد وہ انداز کیا ہوگا کہ سارے لوگ اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، اپنی بیویوں کو بھول جائیں گے، باپ اپنے بیٹے کو بھول جائے گا، ماں اپنی بیٹی کو بھول جائے گی، لیکن نبی جب محشر کے میدان میں آئیں گے، آقا کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ابو بکر و عمر کو میرے پیغمبر ساتھ لے کر آئیں گے، اور گویا وہاں ساتھ لے جاتے ہوئے پیغمبر یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ آج محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا وہی حقدار ہے جو صحابہ کا وفادار ہے، صحابہ کا وفادار ہے، وہی بروز محشر میرے نبی کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو 22 جمادی الثانی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات کا دن ہے۔ ہمارا یہ درینہ مطالبہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی سرزمین میں، پاکستان کے قانون میں مختلف دن منائے جاتے ہیں، مختلف ایام منائے جاتے ہیں، کبھی قائد اعظم کا دن منایا جاتا ہے، کبھی علامہ اقبال کا دن منایا جاتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ قائد اعظم کا دن کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے قائد اعظم کا احسان پاکستان پر کس قدر ہے، علامہ اقبال کا احسان پاکستان پر کس قدر ہے۔ میں نے کہا مانتا ہوں
قائد اعظم کا احسان ہے، مانتا ہوں علامہ اقبال کا احسان ہے، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کا احسان صرف پاکستان پر نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان پر ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان پر ابو بکر کا احسان ہوگا۔ کس کا احسان ہوگا بھائی؟ ابو بکر کا احسان ہوگا۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ابو بکر کے دن چھٹی کا اعلان کرنا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس پاکستان میں یہی قانون ہے کہ جس کو بڑا سمجھتے ہیں اس کے دن پہ چھٹی منا کر کے بتاتے ہیں کہ یہ بڑا ہے۔ تو ابو بکر سے بڑا اس دنیا میں نبی کے بعد ابو بکر سے بڑا کوئی ہے؟ بولے کوئی ہے بھائی؟ نہیں ہے۔ تو اس ابو بکر صدیق کے دن پر چھٹی کا اعلان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ کس کس کا مطالبہ ہے؟ ہاتھ کر کر بتائیں۔ کل 22 جمادی الثانی ہے، پورے پاکستان میں ہر ضلع میں جلوس نکلیں گے۔ آپ کے ضلع کا جلوس فیصل آباد شہر میں نکلے گا۔ کہاں نکلے گا بھائی؟ فیصل آباد شہر میں، جس میں سیدنا صدیق اکبر کا مقام بھی ہوگا، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت بھی ہوگی، صحابہ اور اہل بیت کے ترانے بھی ہوں گے، اور یہ مطالبہ بھی رکھا جائے گا کہ ابو بکر صدیق کے ایام پر چھٹی کا اعلان کیا جائے۔ آپ سب اس جلوس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ؟ آپ کے یہاں سے جانے کی ترتیب بھی ہے، گاڑیاں بھی کروائی جا رہی ہیں۔ تو یا آج اس جلسے میں جو جو اس محفل میں آیا ہے، ہر کوئی یہاں سے ارادہ کر کے اٹھے کہ صبح ہم نے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر سیدنا صدیق اکبر کے یوم وفات کو منانے کے لیے روڈ پہ نکلنا ہے انشاءاللہ۔ آئیں گے انشاءاللہ؟ اس ابو بکر کے لیے آج نکلیں گے تو ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آج ہم ابو بکر کا نام لیں گے، کل بروز محشر جب حوض کوثر پر آقا کے ساتھ ابو بکر صدیق ہوں گے، وہ ابو بکر صدیق ہمیں حوض کوثر کا پانی پلا کر کے اس وقت ہمارا نام بلند کریں گے، اس وقت ہمارا نام لیں گے۔ اور ابو بکر کا نام کیوں نہ لیا جائے؟ ابو بکر تو وہ ہے کہ اگر آپ پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں، آپ اسلام کی زندگی کو دیکھیں، اسلام کے شروع سے لے کر اسلام کے آخر تک آپ کو ابو بکر ہی نظر آئے گا۔ اگر اللہ نے میرے آقا کو نبی بنایا تھا تو پہلا امتی ابو بکر ہے، اگر میرے نبی خطیب ہے تو مخاطب ابو بکر ہے، اگر میرے نبی امام ہے تو امتی نمازی ابو بکر ہے، اگر میرے نبی جرنیل ہیں تو فوجی ابو بکر ہے، اگر میرے نبی مدرس ہیں تو سننے والا ابو بکر ہے، اگر میرے نبی استاد ہیں تو طالب علم ابو بکر ہے، اگر میرے نبی سورج ہیں تو کرنے ابو بکر ہے، اگر میرے نبی چاند ہیں تو پہلا ستارہ ابو بکر ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ہماری جان ابو بکر ہے، ہمارا ایمان ابو بکر ہے، مر جائیں گے ابو بکر کی عزت کا جھنڈا لہرا جائیں گے انشاءاللہ۔ لہرائیں گے نہیں لہرائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں، جب تک آپ زندہ ہیں ابو بکر کی عظمت کے گن گائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ بیٹھا کہا سنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔